بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے اور مختلف اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہنستی مسکراتی اور گہما گہمی سے بھرپور رونق والی زندگی فراہم کرنے کے لیے کسی نے ویرانوں کو آباد کر رکھا ہے۔ ہم اس لیے بے خوف و خطر میٹھی نیند سوتے ہیں کہ ہمارے محافظ اپنا آرام قربان کر کے وطن عزیز کی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ قوم کی ہر بیٹی کی عزت و آبرو اس لیے محفوظ ہے کہ ملک و قوم کے رکھوالے دشمن کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ مجاہدین اسلام اور پاک فوج کے جوان بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے پیاروں سے جدائی کے صدمات کو بخوشی برداشت کرتے ہیں، زخم کھا کر مسکراتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک و قوم کا دفاع مضبوط بناتے ہیں۔ جس ملک کا دفاع مضبوط نہ ہو وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ دفاع میں کمزوری کا مطلب اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ پھر دشمن کی مرضی ہے ان کے مال جان اور عزت و آبرو کو جس طرح چاہے پامال کرے۔ عاجزی اور انکساری سے باطل کو جھکایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی درخواستیں کر کے کسی ظالم کو ظلم سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ گرہ تقدیر کی آہ و فغاں سے کھل نہیں سکتی۔ رونے اور فریاد کرنے سے تقدیر کی گرہیں نہیں کھلا کرتی، یعنی قسمت نہیں بدلا کرتی۔ اس کو بدلنے کے لیے بازوئے شمشیر زن کی ضرورت ہوتی ہے، جو یقیناً ہماری پاک فوج ہمیں فراہم کرتی ہے۔ گرہ تقدیر کی آہ و فغاں سے کھل نہیں سکتی کہ ذلت کی سیاہی آنسوؤں سے دھل نہیں سکتی۔ کفر و جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مجاہدین اسلام ایمان کی مشعلیں روشن کرتے ہیں۔ مایوسی کی انتہاؤں میں امید کی کرنیں بن کے جگمگاتے ہیں۔ کفر و شرک کی تاریکیوں میں نور ایمان کی طرف ان کے اٹھنے والے وہ باہمت قدم ہی ہیں جن سے اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں جو اس کی راہ میں اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے سینہ سپر ہوتے ہیں۔ وہ دشمن کے مقابلے میں جسد واحد کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، خواہ جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائے یا اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر جائیں، مگر ان کے پائے اثبات میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آتی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیش و عشرت کے ہم اس قدر دل دادا ہو گئے ہیں اور ہمارے دلوں پر غفلت کے ایسے پردے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اب آفاق گیری کے ولولے نہیں اٹھتے۔ مجبور و بے کس لوگوں کی مدد کا ہم اکثر سوچ کر رہ جاتے ہیں۔ کئی بار ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتے۔ ہم اکثر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں
اور ہماری ہچکچاہٹ اس وقت تو دیدنی ہوتی ہے جب کوئی نیک کام کرنا پڑ جائے۔ مخلوق خدا پر ظلم ہوتے دیکھ کر بھی ہم خاموش رہتے ہیں، بندگان خدا کی سرعام ذلت بھی ہمارے اندر جنبش پیدا نہیں کرتی۔ مجبوروں بے کسوں کو سیلاب میں ڈوبتے دیکھ کر بھی ہم آگے نہیں بڑھتے۔ بیماری اور بھوک سے مرنے والے بھی ہمیں اے سی والے کمروں سے باہر نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی ہمارے دل میں ہمدردی کا کوئی جذبہ جگا سکتے ہیں۔ ایک طرف ہماری یہ بے حسی ہے اور دوسری طرف مجاہدین اسلام اور پاک فوج کے جوانوں کی وہ لازوال اور لاتعداد قربانیاں ہیں۔ مجاہدین اسلام اور پاک فوج کے جوان جب کسی مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اسے مکمل کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا۔ بطور خاص جب یہ مشن کسی مصیبت زدہ کی مدد کا ہو، سیلاب زدگان کو ڈوبنے سے بچانے کا ہو، انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کا ہو، تو وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ان کے رفقا بارش اور سیلاب سے تباہ حال بلوچستان کے خانمہ برباد، بے بس، فاقہ زدہ اور بیمار لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف تھے جب ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، اور وہ سب شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو گئے۔ مہتاب زندگی کے ان ماہپاروں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتایا کہ اہل ایمان مصائب خانہ عالم میں کس طرح بے خوف و خطر جیتے ہیں، اور ہم وطنوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کس طرح سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ یہی بندے ہیں وہ باطل شکن ایمان ہے جن کا، یہی بندے ہیں وہ باطل شکن ایمان ہے جن کا، یہی بندے ہیں وہ اسلام پر احسان ہے جن کا۔ شہید کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، بلکہ مردہ کہنا تو کجا، انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ خیال تک نہ لایا جائے کہ وہ مردہ ہوں گے، بلکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اپنی جان دے کر گواہی دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، انہیں ہر طرح کا آرام اور سکون پہنچایا جاتا ہے، انہیں اعلیٰ ترین رزق دیا جاتا ہے، اور ان کے نیک اعمال جاری رہتے ہیں۔ ان پاک باز ہستیوں کو جو اپنے مقدس خون سے عظمت اسلام کی داستانیں رقم کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو اہل ایمان ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، اور ان کی شجاعت پر ہمیشہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے ہیں۔ کچھ فتنہ پرداز اور فتنہ پرور ایسے ہیں جو چند لمحوں کی عارضی لذت کے لیے ان شہداء کے خلاف غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتے۔ مال و زر کی ہوس میں
اپنی خودی اور خودداری کا سودا کرتے ہیں، شہداء کے خلاف باتیں بناتے ہیں، خرافات بکتے ہیں، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اور ترقی کے جوش میں وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ جائز یا مثبت تنقید تو ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن شہیدوں کی کردار کشی کی ناپاک سازش کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی شاید معافی نہ ہو سکے۔ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں شرم و حیا سے عاری یہ لوگ انتہائی لغو، بیہودہ اور من گھڑت تعویلات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ عوام کو پاک فوج کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حرص و ہوس میں اندھے ہو کر یہ اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں اور شہداء کے لواحقین کو بہت دکھ اور رنج پہنچاتے ہیں۔ یہ کس قدر دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنگ دل لوگ دکھے ہوئے دلوں کو اور دکھاتے ہیں، اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے والوں کو اور ستاتے ہیں، ان کے زخموں کو الفاظ کے نشتروں سے بے دردی سے کریدتے ہیں۔ یہ کتنے ظالم ہیں کہ زخموں پر زخم لگاتے ہیں، پہلے سے رونے والوں کو اور رلاتے ہیں۔ عام طور پر مرنے والوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، انہیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ زندگی میں اگر ان سے کوئی مخالفت یا دشمنی بھی رہی ہو تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی کھلے دل سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ کیسے سنگ دل ہیں جو شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان شہداء کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آفت زدگان کی مدد کر رہے تھے۔ یہ کیسے بہیمانہ خصائل اور درندانہ طبیعت کے مالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ڈوبنے والوں کو نہ بچایا جائے، نہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اور نہ ہی بیماروں کا کوئی علاج کیا جائے، ورنہ ڈوبتوں کو بچانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اور بیماروں کا علاج کرنے والے ان کی بد زبانی اور دریدہ دہنی کا شکار ہوں گے، یہاں تک کہ وہ شہیدوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ یہ وہ بد مست اور بد اتوار ہیں جو پستی میں خوش رہتے ہیں اور ذلت میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہیں نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی ملک و قوم کے کسی فرد کا ان کے دل میں کوئی درد ہے۔ ان کے لیے قوم یہ کہنے میں حق بجانب ہے، تیرا رحم و کرم جود و عطا سے واسطہ کیا ہے۔ اس جیسے ظالم جو اپنے محافظوں کو بھی نہیں بخشتے، جو غریب اور تنگ دست، بیماروں اور فاقہ زدوں اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے خلاف بھی نہایت برا اور غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے
یہ قوم سوال پوچھنے پر مجبور ہے ان سے، تیرا رحم و کرم جود و عطا سے واسطہ کیا ہے، ارے او خود غرض تجھ کو خدا سے واسطہ کیا ہے۔